بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ پھر نئے ایک حدیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی حدیث مبارکہ انسان کی تخلیق پر ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور پھر تقدیر کا معاملات کیا ہے۔ تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم۔ تو عزیز دوستو، یہ جو آج کی حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی رسول ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کو ابن ام عبد بھی کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا برتن اور جوتے مبارک ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ جوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور جب جانا ہوتا تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جوتے مبارک پہنا دیتے۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کرنا ہوتا تو آپ کے پاس وہ برتن موجود ہوتا تھا جس سے آپ وضو کرواتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ یہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ وہ جو ہمیشہ سچے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں کہ بے شک تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن جو ہے وہ نطفہ یعنی کہ منی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے طور پر وہ اب جمع کیا جاتا ہے۔ پھر جب 40 دن اور آگے گزرتے ہیں تو وہ جو ہے علاقاتن یعنی کہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پیریڈ جو ہے 120 دن ہوا، 40 دن نطفتاً، 40 دن جو ہے علاقتاً اور 40 دن مضغۃ۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، جو اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، جس کے بعد اس کے بچے کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی شکل پوری بن چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو کہ یہ 4 باتیں بھی لکھ دو۔ بکتب رزق ہی، اس کا رزق کتنا ہوگا، و اجل ہی، اس کی موت کب آئے گی، و عمل ہی، اور اس کا کام کیا ہوگا، و شقی ام سعید، کہ یہ شخص جو ہے دنیا میں جا کر بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ لیکن دوستو ایک چیز ذہن میں رکھتے جائیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر لکھوائی ہیں کہ یہ شخص جو ہے دنیا میں کیا کرے گا، کہ یہ جو ہے اچھے عمال کرنے والا ہوگا یا جو ہے شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، جو لوگوں کو فتنہ فساد پھیلائے گا اور لوگوں کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جائے گا یا خود بھی گمراہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے علم ازلی سے اللہ تعالیٰ نے جانا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے جیسے لکھ دیا ہم ویسے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس کے سامنے اچھی چیز بھی رکھ دی ہے اور بری چیز بھی رکھ دی ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کون سی چنے، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے اپنے علم ازلی سے کہ انسان کیا چنے گا۔
تو پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر کوئی لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیعمل بعمل فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر جب تقدیر لوٹتی ہے، تقدیر گزاری جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ جہنم والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، فیدخلھا، اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک شخص ہے وہ پوری زندگی جہنم والے کام کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، پھر تقدیر جو ہے وہ پلٹا کھاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور موت کے قریب جب اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنی آخری زندگی میں جنت والے کام کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ نیکیاں اس کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں اس کی بھلائیاں اور ہر طرح سے وہ ایک جنت والے کام کرنے لگ جاتا ہے، فیدخلھا، اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر کہ ہمیں اس کے اندر بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کہ انسان کو ایک گدے جو ہے مادے سے جو جس سے انسان نفرت کرتا ہے ایسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ پھر تکبر انسان کے اندر کہاں سے آ گیا؟ اس کو اپنی تخلیق پر تو غور کرنا چاہیے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی۔ تو ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کو اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں کس لیے بنایا گیا ہوں، انسان کیوں اللہ کی یاد سے تو غافل ہو گیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اگر اس نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس پر وہ جو ہے شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اور پھر انسان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، اگر وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے تو وما توفیق الا باللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک رستے پر چلائے، اور ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ توفیق نہ ہوئی تو پھر جو ہے انسان مسجد کی طرف نہیں جا سکتا، انسان جو ہے نیک اعمال نہیں کر سکتا، ہمیشہ اس کو عاجزی اور انکساری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے اس درس کے اندر سنا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔